الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی۔ محبت دے خدائے بحر و بر فاروق اعظم کی، رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی۔ اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، نبوت خلق میں ہوتی فاروق اعظم کی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ احمد مجتبی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار سامعین محترم، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے، جن و بشر، حور و ملک، ارض و فلک، عرش و فرش، شمس و قمر، برگ و شجر، اس بات کا طالب و متمنی ہے کہ اس پر خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ ہر شے اس بات میں گرد دوراں ہے کہ ان کا خالق جو ہے، پیدا کرنے والا جو ہے، وہ ان پر راضی ہو جائے، ان پر راضی ہو جائے۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ سخی
سخاوت اس لیے کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ یعنی دین اسلام میں جو ہر عمل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات ان پر راضی ہو جائے، اور سب سے بہترین اجر دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ سب سے بہترین اجر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مگر قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر، ان محبوب کریم کے متوالوں پر کہ جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور وہ ذات کائنات میں ایک ہی ذات ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات ہے، وہ صحابہ کی ذات اقدس ہے کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ذکر خیر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا، اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا۔ وہاں ایک محل کے گوشے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ پھر فرمایا میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک محل کے باہر ایک عورت جو ہے وہ وضو کر رہی ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق کا ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اور پھر کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد، جی دوسری حدیث مبارکہ ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کو رستے میں شیطان دیکھ کر بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے، اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ شان، یہ مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضور نے دعا فرمائی، آپ مراد مصطفیٰ ہیں، آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا باری تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک اسلام کو دے دے، عمر بن حشام اور دوسرا عمر ابن خطاب، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دین اسلام کو دے دے۔ تو فرماتے ہیں سردار مکہ میں حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ سردار مکہ جو تھے کفار مکہ، انہوں نے کہا کہ ہم اسے بڑی قیمت دیں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ سر لے کر آئے گا، ہم اسے بڑی قیمت دیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم ساری رات اسی کشمکش میں رہے کہ وہ جو دین ہمارے آباء و اجداد کا چل رہا تھا، بت پرستی چل رہی تھی، یہ تو دین اسلام آ گیا تو پھر تو ہمارا حال کوئی نہیں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں اسی کشمکش میں رات گزری، صبح ہوئی تو کہا کہ وہ کام میں کر کے آؤں گا۔ فرماتے آپ نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، ایک شخص ملے،
انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں جو مسلمانوں کے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جا رہا ہوں ایک بری نیت لے کر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر تو جاؤ، پہلے اپنے گھر میں تو جاؤ۔ آپ کی ہمشیرہ نے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں۔ فرماتے حضرت فاروق اعظم اور جلال میں آئے، آپ گھر میں گئے تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو آپ نے جا کر جب یہ آواز سنی تو انہوں نے وہ قرآن کو چھپا دیا کہ چونکہ حضرت عمر جلال والے ہیں تو معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ نے جب بہن سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے عمر، بے شک ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر جو دین اسلام میں لذت ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، جو دین اسلام میں سکون ہے، جو لطف ہے، جو مزہ ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ تم پہلے وضو کرو یا غسل کرو، پھر جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا گیا وہ قرآن کی لذت آپ کے سینے میں ایسی سموئی کہ ارادہ دوسرا تھا، مگر جب حضور کے قدموں پہ پہنچے ارادہ بدل کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اور قوت عطا فرمائی، اور قوت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب ہجرت تھی پہلے نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے، پہلے نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے، مگر جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا پھر مسلمان علل اعلان کفار کے سامنے نماز پڑھتے تھے، علل اعلان نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار اپنے گلے میں ڈالی ہوئی اور کعبہ میں پہنچے، حرم میں پہنچے، وہاں کفار کی ٹولیاں بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی میں ہے اتنی طاقت تو آئے وہ عمر کا مقابلہ کرے، عمر کا مقابلہ کرے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیوی اس پر روئے وہ عمر سے مقابلہ کرے۔ فرماتے ہیں کفار کا کوئی ایک فرد بھی حضرت فاروق اعظم کے مقابلے میں نہیں آیا۔ اسی لیے تو حضور نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اسلام کو ان دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرما۔ تو پھر اسلام کو غلبہ عطا ہوا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان آ گئی، ایک چٹان آئی، ہم نے زور لگا دیا وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ مصیبت آن پڑی ہے، خندق میں چٹان ہے ٹوٹ نہیں رہی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے اور حضور نے وہ کندال پکڑی توڑنے والی، آقا علیہ السلام نے پہلی ضرب لگائی تو حضرت سلمان فارس فرماتے ہیں اس میں سے نور نکلا، اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ جب روشنی نکلی تو حضور نے دعا کیا فرمائی، حضور کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے، فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، اللہ نے ہمیں شام کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری ضرب، پھر تیسری ضرب، یمن، شام، یہ علاقے حضور نے فرمایا کہ یہ ہمیں عطا ہو گئے ہیں، ہمیں عطا ہو گئے ہیں۔ اور یہ علاقے کس زمانے میں فتح ہوئے؟ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں پھر ایران فتح ہوا۔ آپ کی حکومت
بعض روایت میں 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور بعض روایت میں 36 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ روم کا ایک سفیر آپ سے ملنے کے لیے آیا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ شخص آیا تو اس نے جب حضرت فاروق اعظم کی سادگی دیکھی، فرماتے ہیں آپ ایک پتھر اپنے سرانے لیے ہوئے تنے تنہا اس درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، ایک بادشاہ کا سفیر آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس تاکہ آپ سے صلح کی جائے، آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، مضبوط کیے جائیں۔ تو آ کے توجہ فرمائیے گا، وہ شخص آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ امیر المومنین کہاں ہیں آپ کی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آگے چلے جائیں، وہاں مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے باہر جو شخص گارا بنا رہا ہے، جو شخص مٹی کا گارا بنا رہا ہے، وہی ہمارا امیر المومنین ہے، ہمارا امیر ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے پوچھا کہ جناب آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ ہی فاروق اعظم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا سفیر ہوں، بادشاہ کا بھیجا ہوا سفیر ہوں، اور آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب توجہ فرمائیے گا اور محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ 3 تحفے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اور پہلے رواج ہوتا تھا جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے تو کچھ تحفے تحائف جو ہیں وہ دیے جاتے تھے، تو وہ 3 تحفے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ خوشبو ہے، پہلا تحفہ یہ خوشبو ہے، یہ اس قدر اعلیٰ خوشبو ہے کہ آپ جس کپڑے کو لگائیں گے، جس کپڑے کو لگائیں گے وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے، وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے، مگر اس کے اندر سے یہ خوشبو نہیں جا سکتی، یہ خوشبو نہیں جا سکتی، یہ اس قدر اعلیٰ خوشبو ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو جب اس نے دیا، آپ نے اس خوشبو کا ڈھکن کھولا، اور آپ بنا رہے تھے گارا، آپ نے وہ ساری کی ساری شیشی جو ہے وہ اس گارے میں انڈیل دی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ ساری کی ساری شیشی جو ہے وہ آپ نے اس گارے میں انڈیل دی، اور پھر آپ اس کو گوندنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ خوشبو اس گارے میں آئی ہے، یہ گارا لگنا ہے مسجد نبوی کو جس کی بنیاد ہمارے آقا نے رکھی تھی، اب یہ خوشبو مسجد نبوی سے آیا کرے گی، اس کی دیواروں سے آیا کرے گی، اس کی چھت سے آیا کرے گی۔ دوسرا تحفہ اس نے کہا جناب یہ بادشاہ کی طرف سے دوسرا تحفہ ہے، یہ ایک زہر ہے، یہ ایک زہر ہے، اس قدر زہریلا زہر ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اس کا ایک قطرہ، ایک قطرے سے بھی کم اس کی زبان پر لگ جائے وہ شخص بچ نہیں سکتا، اس قدر زہریلا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے وہ شیشی بھی پکڑی، اس کا ڈھکن کھولا اور اس کو پی گئے، اس کو پی گئے۔ فرماتے ہیں کہ نفس سے بڑھ کر عمر کا کوئی دشمن نہیں ہے، نفس سے بڑھ کر
عمر کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا تحفہ اس نے پیش کیا، ایک خوبصورت شہزادی وہ لے کر آیا اپنے ساتھ، کہا کہ یہ آپ اپنے نکاح میں لے لیجئے، یہ آپ کو تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی غلام جا رہا تھا، آپ نے اس کو بلایا، کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ کرو گے؟ اس نے کہا مقدر ہے اگر ہو جائے۔ تو آپ نے اس جو غلام ساتھ وہ لایا تھا اس کی شادی اس حبشی سے کروا دی، اس حبشی سے کروا دی۔ اللہ اکبر، یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن کیا فرمایا قرآن میں، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لو کان بعدا نبیا۔ فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، قیامت تک یہی شریعت جو ہے شریعت محمدی چلتی رہے گی، اور یہی شریعت کو پھر صحابہ نے آگے لوگوں تک پہنچایا، اور قیامت تک وہی پہنچایا ہوا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم کی شان براء البراء ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جس کے اعداء پہ شیدا سکر، وہ جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
امبلا والے لنگ لنگ جان دے تے غافل گو محمد بخشا ہوندے کامبل پیر جناں دے او نہیں ڈوب دے محمد بخشا خواجہ پیر سید توحید شاہ جناں دے لا
منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد بخشا تے صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد بخشا تے صدقہ شاہ جیلانی لا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 اللہ